ایمان لانے کی دعوت لے کر اپنی قوم میں چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو ان کی پکار کو، لبیک کہو. اس کے باوجود انسانوں سے خطاب ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر، اور جنات سے براہ راست خطاب نہیں ہے سوائے ایک سورت کے، اور اس کے ساتھ اب ایڈ کر لیجئے دوسری سورت، یہ سورت الناس ہے. وہ جو بڑی سورت ہے جس میں دونوں سے مسلسل خطاب ہوا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور جو 33 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں تثنیہ کا صیغہ جو ہے سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ یہاں جنات اور انسان مراد ہیں، اس لیے تثنیہ کا صیغہ آیا. اور کتنی مرتبہ آیا ہے ایک سورت کے اندر؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. یہ سورہ منفرد ہے اس اعتبار سے، اور ذرا سائزیبل ہے اس اعتبار سے. وہ میں منفرد کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس میں دوسری مثال شامل کر لیجئے یہ سورۃ الناس، کہ یہ دو سورتیں وہ ہیں جن میں ان ثقلان جو ہیں، ثقلین دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی جو تعوذ کی تلقین کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب، اور لوگوں میں جنات اور انسان دونوں ہیں. معاشر الجن والانس، جو ملک الناس ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، پھر یہاں لوگوں میں انسان اور جن دونوں شریک ہیں. پھر الہ الناس، ظاہر بات ہے جو مومن ہے جنات میں سے ان کا الہ بھی تو اللہ ہی ہے، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہی ان کا محبوب ہے. تو یہاں ناس کی جو تکرار آ رہی ہے، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے اس میں تثنیہ کا صیغہ بار بار آیا، یہاں صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے، لیکن یا معاشر الجن والانس، یہ دونوں کو دونوں یہاں پر مراد ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور پھر آگے اس کو کھول دیا، کیونکہ یہاں پہ اضمار تھا، اجمال تھا، بات واضح نہیں تھی. بات واضح ہو جائے، من الجنۃ والناس، ان جنوں کے اندر بھی وسوسہ اندازی وہ شیطان لعین کرتا ہے. جو اس کے وسوسے کو قبول کر لیں گے وہ اس کی ذریت بن گئے، ذریت مانوی، ذریت سلبی، وہ اس کے مرید ہو گئے، اس کی جماعت ہو گئے. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی ہو گئے. اس میں جو اب میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس میں مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، پوری ویسے تفسیر کے اندر کہیں یہ بات انہوں نے نہیں کہی، لیکن آخر میں سورۃ الناس میں آ کر یہ بات لکھ گئے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا روا روی میں یا ان کی مستقل سوچی سمجھی رائے ہے کہ وہ شیطان جو تھا جس سے کوئی انکاؤنٹر ہوا تھا حضرت آدم کا، وہ شیطان کوئی ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے کہ وہ اب بھی موجود ہو، وہ ختم ہوا، صرف اس کی ذریت مانوی ہے، وہ شیطان زندہ نہیں. اب تعویل تو بہرحال انہوں نے کی ہوگی اگر یہ ان کی پختہ رہا، اس لیے کہ دلائل انہوں نے نہیں دیے، تذکرہ کر دیا ہے کہ یہاں پر جو جنات اور انسانوں کے شیاطین ہیں بس انہی سے مراد ہے. اور اس کو جو مہلت دی گئی ہے، جو بار بار قرآن میں آیا ہے، وہ اس کے مشن کی مہلت ہے، اس کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. جنات میں جو شیاطین جن ہیں، اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین انس ہیں. یہ بات جو ہے یہ ان کی تعویل اس درجے تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس پر کوئی محکم رائے، ان کا استدلال، اجماعی رائے، پوری امت کی رائے کہ وہ جو ہے اس کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مستقل ہے، وہ دائم ہے، قیامت تک کے لیے ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون. اب یوم یبعثون تک تو غور کیجئے، صرف یہ بھی نہیں کہا مشن تو ختم ہو جائے گا قیامت پر. جب قیامت آ گئی، ایک دفعہ پر ہلاکت اور بربادی آ گئی تو مشن تو ختم ہو گیا. یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دے جس دن کے یہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے دوبارہ، بعث بعد الموت والا دن. اور باقی تو یہ کہ بہرحال جب سر سید احمد خان مرحوم نے، میں ان کے خلوص و اخلاص کا اور کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ ان کی خیر خواہی کا تعلق جو ہے مسلمانان ہند کے ساتھ، میں اسے ہر شک و شبہ سے بالا تر سمجھتا ہوں، لیکن دینی اعتبار سے انہوں نے بہت غلط باتیں کہی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، بنیادی عقائد کے اندر جو ہے بڑی کجی پیدا کی ہے. چنانچہ وہ تو جنات کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں، جن بھی بس انسانوں میں سے ہوتے. بس یہ کہہ دیا گیا جو مشتعل مزاج انسان ہے وہ گویا کہ آگ سے بنائے گئے. ایک انسان وہ ہے جو عقل کی بات کرتا ہے، عقل کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ حلیم الطبع ہے، معقول آدمی ہے، عاقل آدمی. ایک مشتعل مزاج، اکھڑ، جھگڑالو، لڑنے والا، بس وہ مشتعل مزاج
اور اس کو استعارتاً کہہ دیا گیا ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ کوئی شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، یہ تو محاورہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ آگ سے بنائے گئے، بس یہ تعبیر ان کی ہے، ورنہ جنات کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تو خیر فرشتوں کے وجود کے بھی قائل نہیں، بہی مانا کہ ان کا کوئی مشخص وجود ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس کے سر سید احمد خان قائل نہیں ہے، فورسز آف دی نیچر کو کہتے ہیں بس یہ فرشتے، لیکن ان کا معاملہ تو بہت دور کا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ آراء جو آئی ہیں، کچھ میں نے تو بارہا کہا ہے، چھلنی وہی ہے جس میں سے چھل چھل کر یہ چیزیں آئی ہیں۔ اعتزال جدید جو تھا، سائنٹیفک ریشنلزم کا جو دور ہے، اور وہ سائنٹیفک ریشنلزم کے جو نیوٹونین سائنس کے اوپر بیسڈ ہے، جس کا دور ختم ہو چکا سائنس کے اپنے میدان میں، اب آئنسٹائن ایرا ہے جو تصوف بن چکا ہے، اب تو انرجی اور میٹر کی سنویت ختم ہو چکی ہے، انرجی اور میٹر ایک ہی شے ہیں، یہ دو علیحدہ کموڈیٹیز نہیں ہیں، ان کا کوئی علیحدہ تشخص موجود نہیں ہے جدا، ایک ہی شے ہے۔ لیکن یہ کہ وہ نیوٹونین ایرا جب تک تھا، اور سر سید کا تو آپ کو معلوم ہے کہ انتقال ہو گیا ہے 1897 میں، جبکہ سب سے پہلا پیپر جو پیش کیا ہے آئنسٹائن نے وہ 1905 کا ہے، اسپیشل ریلیٹیوٹی، اور اس کے بعد وہ پھر 1915 میں جا کر کہیں جنرل ریلیٹیوٹی کا اس کو وہ نظریہ جو ہے پورے طور سے سامنے آیا۔ اس اعتبار سے سر سید مرحوم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا، مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ وہ اس دور میں تھے، ایک تو انگریز نیا نیا آیا تھا، فاتح تھا، مفتوح قوم کے اندر مرعوبیت ہوتی ہے فطری طور پر، تازہ تازہ زخم تھا، مسلمانہ نے ہند نے اٹھایا تھا، تو ایک مرعوب ذہنیت تھی جس کا کہ اظہار ہوا ہے سر سید کے فکر میں۔ دوسرے یہ کہ سائنس تو بالکل نئی شے تھی، معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی آسمانی کی طرح قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کہیں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور آج تو جو جدید ترین جو فلسفہ ہے کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں، اس میں ایک اصطلاح ہے باقاعدہ، دی پرنسپل آف انسرٹنٹی، سائنس میں کوئی شے سرٹن نہیں ہے، ایک فیکٹر آف انسرٹنٹی ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سائنس کی ترقی ہے کہ ہر آن اللہ کا اذن، لازم نہیں ہے کہ جو آپ نے کوئی اصول اور قاعدہ تلاش کر لیا سائنس کا اسی کے مطابق نتائج نکلتے چلے جائیں، کوئی اور طاقت ہے جس کا کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی شے ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گی اور آپ کوئی توجیہ نہیں کر سکیں گے، تو معلوم ہوا کوئی طاقت ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ آج کی سائنس جو ہے خاص طور پر آئنسٹائن ایرا کی سائنس، وہ تو دین کے، مذہب کے، بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تصوف کے بہت قریب آ چکی، لیکن یہ کہ ایک دور وہ تھا، اس میں بہرحال مولانا کی یہ رائے میرے نزدیک اگر کسی اور جگہ پر تعویل کی بھی جا سکتی ہو، ایک مقام تو قرآن مجید کا ایسا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے جب تک کہ علیحدہ نہ مانا جائے کہ وہ شیطان عزازیل، وہ شخصاً، وہ جن جس نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس نے شخصاً اپنے لیے مہلت مانگی تھی الی یوم یبعثون، وہ تاحال موجود ہے قرآن مجید کی میں سورہ کہف اس اعتبار سے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہاں جب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آیا ہے تو وہی صراحت کی گئی ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اور اسی جنات میں ہونے کی وجہ سے یہ فسق اور سرکشی اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس سے صادر ہوئی، ورنہ فرشتہ ناممکن، یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ جو حکم ملے وہ کرتے ہیں اور اللہ کے کسی حکم کی وہ مخالفت یا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات کو اختیار ہے جیسے انسانوں کو اختیار ہے، اس لیے جنات میں سرکش بھی ہیں اور اللہ کے صالح جن بھی ہیں، جیسے انسانوں کے اندر اولیاء اللہ بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں، اسی طریقے سے وہاں کا معاملہ ہے۔ تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہیں آگے چل کر یہ آیت آئی ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اب یہاں پر واو عطف آیا ہے، تو اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر جب جمع کیا گیا حرف عطف کے ذریعے سے افتتخذونہ وذریتہ، وہ اس کی ذریت، یہ شیاطین جن جو اور ہیں کثیر تعداد میں، ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عطف آیا ہے، اور جو ان دونوں میں مغایرت کا جو ہے ان کا تقاضا کرتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو میرے نزدیک یہ رائے تو بہت ہی غلط ہے کہ وہ شیطان مر چکا اور وہ کوئی طبی موت اس کی بھی تھی، چاہے یہ کہ جنات کی طبی زندگی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہو۔ فرض کیجئے
100 برس کی بجائے 1000 برس ہوتی ہو، لیکن یہ کہ وہ جو جن ہے جس نے کہ اس وقت حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جو پھر راندہ درگاہ ہوا، جس نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اے اللہ میں اس کی تیری راہ مستقیم کے اوپر بیٹھ کر اس پر حملے کروں گا، اور اللہ نے اسے خوب چھٹی دی، کھلی چھٹی دی، ان کے اوپر اپنے سوار دوڑا لو، اپنے پیادے دوڑا کر لے آؤ، یہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، اور ان کو جس طرح چاہو ورگلاؤ، لیکن یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میری پناہ میں آ جائیں گے، پھر ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وہی پناہ ہے جس کی تلقین پر یہ قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، وہ شخص معین، وہ عزازیل، وہ شیطان رجیم جو ایک شخص معین ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی ذریت، اس کے مرید، اس کی حزب وہ انسانوں میں بھی اور جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ہے دوسری رائے۔ زمخشری اس کے حق میں، فرا اس کے حق میں، روایات میں اناس من الجن کا لفظ موجود، اس اعتبار سے پھر ہماری اپنی زبان میں لوگ کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سورہ رحمان میں خطاب جو ہے پوری صورت میں دونوں سے، ابتدا ہی میں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اب یہاں سے جو بات چلی ہے اس کے بعد سارا خطاب جو ہے وہ دونوں سے ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اور کتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دوسری صورت قرآن مجید کی یہ سورۃ الناس ہے، جس میں اس لفظ ناس کی تکرار 5 مرتبہ ہوئی، اور اس میں بھی انسان اور جن دونوں شریک ہیں۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں اور جنوں کے رب کی، جو انسانوں اور جنوں سب کا الہ، جو انسانوں اور جنوں سب کا بادشاہ حقیقی، اس شیطان رجیم جو مجسم وسوسہ اندازی کرنے والا، جس کا مشن ہی یہ ہے، جس نے اسی کے لیے مہلت طلب کی تھی، جو خناس ہے کہ انسان ذرا غافل ہوتا ہے تو فوراً حملہ کرتا ہے، اس خناس، اور جب اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے پناہ طلب کر رہا ہوں، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، خواہ وہ لوگ جنوں میں سے ہوں، من الجنۃ والناس، یا انسانوں میں سے ہوں۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ تو ختم ہوئی، اب آخری نقطہ میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا۔ قرآن مجید کا اول و آخر اور اس میں جو مناسبت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجمالاً میں پچھلی سورت کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ قرآن کا اول، سورۃ الناس قرآن کا آخر، دونوں میں جو معنوی مناسبت ہے وہ تو 1-2 الفاظ اگر سامنے رکھ لیں گے تو اس سے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ استعانت، حالانکہ ہم اس کو اردو میں استعانت کہتے ہیں، ورنہ استعانہ ہونا چاہیے، استعانہ عربی، اور استعاذہ، پورا کا پورا مشترک ہے، صرف نہ اور زہ کا فرق ہے۔ استعاذہ یہاں ہمیں اس کی تلقین کی جا رہی ہے، وہاں استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو اس کا نصف آخر ہے سورہ فاتحہ کا وہ تو پورا اسی پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں استعانہ اور سورۃ الناس استعاذہ، بات تو ایک ہی ہے، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، فرق کیا ہوا؟ تعبیر کا فرق ہے، صرف ایک ہی مفہوم، ایک ہی مراد، ایک ہی مطلوب، ایک ہی مقصود، صرف یہ کہ تعبیر ہے۔ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسری بات اور نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں جو یہاں آئی ہیں، جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے وہ نسبتیں سورہ فاتحہ میں ہیں۔ رب الناس، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے وہاں بھی لفظ رب آیا، یہاں بھی رب الناس آیا۔ پھر آگے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین،
بادشاہ مختار مطلق، مالک جزا و سزا کے دن کا، ملک الناس انسانوں کا جنوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی، الہ الناس ایاک نعبد، ایاک نعبد ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تو تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی پرستش کریں گے، یہی تو ہے الہ الناس کا مفہوم۔ تو ہی معبود حقیقی ہے، تو ہی مطاع حقیقی ہے، تو ہی مطلوب اصلی ہے، تو ہی محبوب حقیقی ہے۔ یہ تین نسبتیں، صرف یہ کہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی اپنی اضافی شان ہے، اس کی اپنی جو امتیازی شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مضامین کا اشتراک دیکھیے کہ جو مضامین سورہ فاتحہ میں آئے وہی سورۃ الناس میں ہے۔ نمبر ایک، وہاں استعانت، یہاں استعاذہ، صرف عکسی ترتیب کے ساتھ وہاں استعانت پر ختم ہوئی سورہ فاتحہ، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں استعاذہ سے شروع، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ در حقیقت تعوذ یا استعاذہ اور وہ استعانہ بالکل ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو الفاظ۔ ایک البتہ یہ کہ وہاں پر تین نسبتیں تسلسل کے ساتھ آئیں، یہاں پر ترتیب سورہ فاتحہ میں وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ترتیب یہاں بھی وہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں پہلے قل نہیں ہے، حالانکہ قل محذوف ہے وہاں بھی، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا، ہم کہتے ہیں، یہ تلقین ہمیں کی گئی ہے، یہ بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ ہی تو اصل دعا ہے، یہی تو اصل نماز ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہاں قل ظاہر ہے، وہاں قل محذوف ہے۔ قل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری بات تو ہمیں کہنی ہے اور ہم نماز کی حرکت میں کہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہاں لفظ قل ہے نہیں۔ ایسے بات کہہ دی گئی ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جو درس ہوگا، اب دوسرا دور ہمارا شروع ہونے والا ہے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو ان دونوں صورتوں میں مشترک ہے، سورہ فاتحہ بھی دو بالکل مساوی نصفین میں تقسیم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے حدیث قدسی موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جس کے الفاظ یہ ہیں حدیث قدسی کے، اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، حضور فرماتے اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سال۔ میں نے اس صلاۃ کو، اس نماز کو، اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا۔ اس کے بعد تشریح حضور نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے، اذا یقول العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ تعالی اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میرے بندوں نے میری حمد کی۔ پھر جب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس لیے کہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور مدد کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ یہ ایک آیت ہے جو دو حصوں میں منقسم ہو سکتی ہے، باقی جو پہلی تین آیتیں ہیں وہ ایک جملہ بنتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جملہ ایک ہے، اسی اللہ کی صفت اول ہے رب العالمین، اسی کی صفت دوم ہے رحمان، اسی کی صفت سوم ہے رحیم، اسی کی صفت چہارم ہے مالک یوم الدین، یہ تو ایک ہی جملہ ہے اصل میں۔ اسی طریقے سے آخری آیت جو ہے وہ بھی تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنیں گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اسی کا بیان ہو رہا ہے، الذی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی کی وضاحت۔ البتہ درمیان کی آیت دو مکمل جملوں پر مشتمل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد کا تعلق پہلی تین آیات سے ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، لہذا وہی مستحق ہے عبادت کا، ایاک نعبد۔ لیکن واو یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے یہ سورت دو حصوں میں، ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کی شرح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ مبارکہ بھی برابر دو حصوں میں منقسم، اور یہاں تو پھر بھی ہمیں ذرا تفصیل میں جانا پڑا
حدیث قدسی نہ ہوتی تو ہمارا ذہن ادھر کبھی منتقل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن سورۃ الناس تو واضح طور پر دو حصوں میں برابر منقسم ہے. ایک حصہ مستعاذ بہی 3 آیات، دوسرا حصہ مستعاذ منہ 3 آیات، بالکل برابر تقسیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بالکل یکساں 3 آیات ادھر 3 آیات ادھر. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتیں جب بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ چیز مجھے کہیں ملی تو نہیں، اپنا ایک ذوق کی بات ہے جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، اب پھر عرض کر رہا ہوں. جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں تو خاموشی کے ساتھ، یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں قل کے ساتھ، تو ایک تعمیل امر بھی ساتھ کے ساتھ کر لیتا ہوں. آپ بھی سوچئے، اپیل کریں تو اس کو اختیار کیجئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اس کے فوراً بعد میں کہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا ملکی و ملک الناس و یا الہی و الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالی یہ جو درس کا یہ پہلا دور مکمل ہوا ہے اسے مبارک فرمائے. جو بھی ان 23 سالوں میں اس مسلسل درس قرآن کے ضمن میں عرض ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اس میں سے خیر ہے اسے دوام عطا فرمائے، لوگوں تک پہنچائے. لوگوں کے جو بھی یہ کیسٹس وغیرہ سنتے ہیں اور سنیں گے، جو بھی اس میں خیر ہے ان تک پہنچے. کوئی غلطی ہے، اس کا غلطی ہونا مجھ پر بھی اگر میری زندگی کے اندر واضح کر دے تو اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ میں اس کی تصحیح کر دوں، اس کا میں اعلان کر دوں، اسے میں ریکارڈ کر کے جاؤں. اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے بہت سے مفکرین کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے نظریات اگر بدلے بھی آخری دور میں آ کر تو اس کی صراحت نہیں کی، وضاحت کے ساتھ تسلیم نہیں کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہر شخص کو بچائے جو بھی کوئی خیالات لوگوں تک پہنچاتا ہو. اب ظاہر بات ہے انسانی ذہن، انسانی فکر، انسانی سوچ، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ قادیانیوں کے جواب میں جب انہوں نے اعتراض کیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے تھے اور بہت بڑی تعریف آپ کیا کرتے تھے اور اب آپ اسے غیر مسلم قرار دے رہے ہیں. تو ایک جملہ کہا تھا علامہ مرحوم نے، only stones do not change. یہ تو صرف پتھر ہے جو ایک حالت میں رہتا ہے. انسان کے اندر تو تبدیلی آتی ہے، ذہن میں بھی آتی ہے، فکر میں آتی ہے، سوچ میں آتی ہے، نظریات میں آتی ہے. لیکن یہ کہ کوئی بھی شخص جس کی بات لوگوں تک پہنچتی ہو، اگر وہ کبھی اپنے کسی نظریے میں کوئی ترمیم کرے، اگر اپنے کسی خیال کو، سابق خیال کو وہ سمجھے کہ وہ صحیح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اگر یہ موقع دے دے اور یہ ہمت دے دے، جرأت دے دے، اس کے لیے بڑی اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تسلیم کر لے کہ میرا یہ خیال غلط تھا، میں اس سے تائب ہوتا ہوں، اور اہتمام کرے کہ اسے بھی لوگوں تک پہنچا دے کسی طرح کہ کہیں میری غلطی جو ہے متعدی ہو اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے. اس میں راستے میں رکاوٹ بنتی ہے انا. کیسے مان لے انسان؟ کیا کہیں گے وہ لوگ جو میرے بڑے معتقد تھے اور مجھے بڑا مفکر سمجھتے تھے، ان کی نگاہ میں میری کیا وقت رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اپنی پناہ میں رکھے. یہ شر الوسواس الخناس یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا کہ تم اور تمہاری امیج اور تمہارا فکر اور تمہاری سوچ اور تمہاری شخصیت، تمہاری عقیدت، اس کے بل پر تو کتنے لوگ جو ہیں اور کتنے نیکی کے کام اس کے سہارے قائم ہیں. اگر کہیں اس کے اندر کسی درجے کا ذوف پہنچ گیا، کوئی اس کو جرح ہو گئی اس پر، تو پھر تو بات جو ہے ختم ہو جائے گی. اللہ اس سے بچائے. تو میں نے دعا اسی لیے کی کہ اول تو اللہ مجھے میری زندگی ہی میں توفیق دے. ورنہ یہ ہے کہ جو بھی اب حضرات اس کام میں میرے دست و بازو بنے ہیں، ساتھی بنے ہیں، اب درس قرآن کے سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے. انہیں بھی ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک لکیر کے فقیر نہ بنو، دائرے کو وسیع کرو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو. میں نے خود اپنی اس کتاب میں دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میں جو سورسز ہیں، جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے، میرے فکر کے جو کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں، میں نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. باقی یہ کہ اس میں انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے، بعض چیزوں میں انسان ترمیم کرتا ہے.
اس اعتبار سے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو خیر وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوام بخشے، اسے مفید بنائے لوگوں کے حق میں، اس کے ذریعے سے یہ دعوت قرآنی جو ہے اور وہ پھر اس کے سہارے پر ایک انقلابی تحریک جو ہم اللہ کرے کہ ہم کر سکیں، اٹھا سکیں، اس کا ایک ارادہ کیا ہے، کمر کسی ہے۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اگر کوئی خطا ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذہن سے محو کر دے، اور یہ کہ میرے ہی ان ساتھیوں کو توفیق دے کہ وہ میری ان غلطیوں کی بعد میں نشاندہی کر دیں، اس لیے کہ کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔